بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ انتہائی سادہ زندگی ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو گزاریں گے تو ہم بہت ساری مشکلات سے اور الجھنوں سے بچ کر زندگی بسر کریں گے۔ اس کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ اسلام کا ہر حکم ہی آسان ہوتا ہے اور سادہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں حکم یہی دیا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں تم فوراً اس کو لے لو، عمل دیں تو عمل کو لے لو، کوئی قول دیں تو اس قول کو لے لو، کوئی بات فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں، وہ بات اور اس نصیحت کو فوراً قبول کر لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں تم اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ بڑا آسان فارمولہ ہے، اور بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں پر تذکرہ کیا ہے وہاں پر ایک یہ برائی بھی ان کی بیان کی ہے کہ وہ ایک حکم جب ان کے پاس آتا تو وہ اس کے متعلقہ اتنے زیادہ سوال جواب کرتے اور اس کی اتنی کھوج اور کرید کے اندر چلے جاتے کہ اصل مقصود پیچھے رہ جاتا، اور یہ کریتے ایسے ابہام اور شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے کہ وہ اصل حکم سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، اس میں بقرہ کا قصہ ہے۔ بقرہ کے قصے میں ہمارے سامنے بڑی وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، اگر وہ پہلی مرتبہ حکم کے مطابق کسی بھی گائے کو پکڑ کے قربان کر دیتے تو اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما لیتے، لیکن انہوں نے اس کی کرید شروع کر دی، آپ یہ بتائیے وہ کس طرح کی ہو۔ پھر جب جواب آ گیا تو کہا اچھا یہ بتائیے اس کی عمر کتنی ہو، اچھا یہ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس طرح کی مختلف طرح کے سوال جواب کرتے رہے اور اپنے لیے مسائل کو اور عمل کو مشکل بناتے رہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر بہت زیادہ سوال و جواب کرنے کو پسند نہیں فرمایا، جس کی ایک مثال حج کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حج اللہ نے فرض فرما دیا ہے جس کے اوپر استطاعت ہو، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سال کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے تمام مسلمانوں پر، یا ہر سال کے لیے فرض ہے، ہر سال اس کا ادا کرنا فرض ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ناگوار سمجھا اور بعد میں سمجھایا بھی، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر اتنی مشقت ہو جاتی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے سوالات کرتے کرتے یہ تک پوچھنا شروع کر دیا، آپ میرے والد کا حقیقت کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کون ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام تر سوالات کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو کہ احکامات کی اتنی کرید کے اندر چلے جائیں جس کی وجہ سے اصل مسئلوں سے اور اصل مقصود سے اور دین و شریعت کے اصل احکامات سے انسان ہٹ جائے اور بلا وجہ کی فضول بحث کے اندر پڑ جائے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنوری کا مہینہ آتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک اور اس کی خوشیاں مبارک، تو اس وقت میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ آیا یہ جائز ہے کہنا یا نہیں ہے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ چونکہ ہجری سال ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے، اس میں بہت سارے لوگ دعائیہ کلمات اور اپنی طرف سے تہنیت کے کلمات اور اپنی طرف سے جو ہے دل کی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار یہ کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو کہ ہر کام کے اندر تنقید ہی کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک چیز کے اندر سے خرابی کو ہی جا کر ڈھونڈ کر نکال کر لے آتے ہیں، وہ یہاں پر بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خبردار اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور یہ کہاں سے ثابت ہے، اور قرآن سے حوالہ لے کر آؤ اور احادیث مبارکہ سے حوالہ لے کر آؤ اور صحابہ کی زندگی سے حوالہ لے کر آؤ، جیسے بقایا پورے احکامات جتنے وہ کر رہے ہیں ان سب کا قرآن حدیث یا صحابہ سے وہ پہلے ان کے دلائل ڈھونڈ کر عمل کر چکے ہیں۔
صرف ایک یہ مسئلہ رہ گیا ہے، تو اس کے لیے اس کے مطالبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا، اللہ نے دین کو فطرت کے مطابق بنایا، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، انسان کو صحیح راستہ دیتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ انسان جب نیا سال کا آغاز ہوتا ہے تو ایک خوشی کی لہر بہر انسان کے دل میں آتی ہے، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے جب بھی نیا مہینہ آتا ہے تو مہینے کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا سکھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں اللہ سے سوال کیا گیا، مانگا گیا ہے، امن کو مانگا گیا ہے، ایمان کو مانگا گیا ہے، سلامتی کو مانگا گیا ہے، اسلام کو مانگا گیا ہے، اور اللہ سے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یا اللہ جو شرور آئیں آپ ہماری ان سے حفاظت فرما دیں، جو خیریں آئیں اس مہینے کی یا اللہ آپ ان خیروں سے ہمیں بہرہ مند فرما دیجئے۔ تو اصل میں حقیقت یہی ہے کہ جو انسان اسلامی سال کے آغاز پر کسی کو مبارکباد پیش کرتا ہے، دعائیہ کلمات کہتا ہے، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اس کے سامنے یہی بات ہوتی ہے کہ وہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں آپ سے اس بات کا خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی دلی نیک خواہشات کا آپ سے اور دلی نیک تمناؤں کا آپ سے اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دعائیں لینا بھی چاہتا ہے، دعائیں دینا بھی چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کو لازم نہ سمجھا جائے، نہ اس کا رواج ڈالا جائے مبارکباد کے لفظ کا۔ لیکن ایسا ہمیں اپنے اکابرین سے بات ملتی ہے، سلف صالحین سے ملتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آغاز تو ہم نہیں کرتے کسی کو مبارکباد دینے کا سال کی، لیکن اگر کوئی ہمیں مبارکباد دے تو ہم اس کے جواب میں خیر مبارک کے الفاظ اور کلمات یہ ہم ضرور دیتے ہیں۔ اور اگر ہم مبارکباد کے لفظ کو نکال دیں، چھوڑ دیں، تو پھر تو بالکل ہی اشکال نہیں رہتا۔ اگر ہم اس موقع پر ایک دوسرے کو دعائیں دیں کہ اللہ جل شانہ اس نئے سال کو باعث برکت بنا دے، امن والا بنائے، ایمان والا بنائے، سلامتی والا بنائے، اہل پاکستان، اہل اسلام، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی تکالیف کو دور کرنے والا سال بنا دے، اور ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے والا سال بنا دے، اور ان کو دنیا اور آخرت کی ترقی کا باعث بنا دے، تو اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اس میں اعتراض کرنے والی یا اس کے اندر تنقید کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے دلوں کے اندر وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ ناجائز امور میں وسعت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جائز امور ہیں، مباح امور ہیں، جن کو آپس میں محبت کے لیے اظہار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جن گفتگو سے اور جن باتوں سے آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبتیں قائم ہوتی ہیں، جس سے امت قریب آتی ہے، جس سے امت کو اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، ایسی باتوں کو خدارا ایسی تنقید کا سبب اور باعث نہ بنائیں کہ لوگوں کی زبان سے جو جملہ آئے پہلے وہ تحقیق کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں کیا یہ قرآن کے اندر ہے، کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے، کیا یہ صحابہ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہے یا نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اگر ہم نے اس ساری کی ساری چیز کو مشکل بنا کر پیش کر دیا تو پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اجی ہم سے دین پہ عمل کرنا کیسے ممکن ہے، دین پر عمل کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور یہ دنیا الگ ہے دین الگ ہے، ان کی باتوں کو تقویت ملے گی۔ لہٰذا گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے اندر وسعت کو بھی پیدا کریں، دل کو بھی وسیع کریں، دماغ کو بھی وسیع کریں۔ آج ہمیں مسلمانوں کو الحاد کا چیلنج ہے، آج ہمیں ایسے لوگ جو کہ اسلام کے احکامات پر شکوک و شبہات کے وار کر کے ہمارے ایمانوں پر اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمانوں پر حملہ کر چکے ہیں۔ ہمیں اس وقت میں جو ہے بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت کے اندر خدارا ایسی چھوٹی چھوٹی بحث کو موضوع بحث بنانا، اس کے اوپر اپنی توانائیوں کو صرف کرنا اور ایک دوسرے کو چت کرنے کا زور لگانا، اس کی بجائے امت کو جوڑنے میں، اتفاق و اتحاد میں اور آپس کو ملانے میں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دل کا بڑا ہونا، ظرف کا بڑا ہونا، ہمارے علم کا وسیع ہونا، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت
اس ماہ مبارک اور اس سال کو مسلمانوں کے لیے مبارک والا بنا دے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اہل کشمیر، اہل فلسطین، اہل شام اور مسلمان جہاں جہاں ہیں وہاں لہو لہو ہیں۔ اللہ رب العزت نعمتوں کو عطا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، اور اللہ دنیا اور آخرت کی ترقیات نصیب فرما دے۔